أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. پیچھے چند آیات سے اہل کتاب کی سازشوں سے بچنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں سے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا ہے، برائیوں سے روکتے رہنا ہے. اس سے امت میں خیر رہے گا، امت محفوظ رہے گی اور کامیابی کے راستے پر گامزن رہے گی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اب پھر اہل کتاب کی بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں ان سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا، آپ مت بنیے کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جنہوں نے آپس میں جدائی اختیار کی، واختلفوا، اور اختلاف کر بیٹھے، من بعد، اس کے بعد کے، ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھی. وَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب عظیم، جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اہل کتاب میں بہت سے فرقے ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی منمانی تعویل اور اس کی تشریحات کر کے ایک دوسرے کے خلاف مورچے سنبھال رکھے تھے. ہر ایک کہتا تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں، اور ہر ایک گروپ کا اپنا ایک امام اور ذمہ دار تھا جس کو دوسرے قبول نہیں کرتے تھے. اس طرح سے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے جدا اختیار کر لی تھی اور جدا جدا مذہب کی طرح اپنا اپنا جھنڈا تھامے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ آپ ان لوگوں کی طرح مت بنیے جنہوں نے فرقت اختیار کی. فرقت کہتے ہیں جدائی، اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے، جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھی. ایسا نہیں کہ انہیں معلومات نہیں تھی، ان کے پاس ان کی کتاب تھی جس میں واضح طور پر پیغامات تھے. پھر بھی انہوں نے ان آیتوں کی اپنی منمانی تشریح کر کے دنیاوی مفادات کے لیے اپنی پارٹی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپس میں اختلاف کیا، جدائیاں اختیار کی، اور الگ الگ فرقوں میں وہ بٹ گئے. تو مسلمانوں سے کہا کہ آپ اس طرح سے اختلاف کر کے الگ الگ فرقوں میں مت بٹ جانا. ایمان والوں سے بھی خاص طور پر تاکید کرتے ہوئے ان سے کہا گیا. ابھی اختلافات جن سے روکا گیا ہے یہ خاص طور پر دین کی جو بنیادیں ہیں، اصول، اس کے اختلافات ہیں، اور قرآن حدیث کی منمانی تشریح کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے الگ الگ گروپ بندی اختیار کرنا، اس سے روکا گیا. ورنہ مسائل میں جو جزئی فروعی اختلاف ہوتے ہیں ان سے نہیں روکا گیا. یہ تو ایک فطری چیز ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی تھے،
دلائل میں گنجائش ہوتی ہے، بعض قرآنی آیات میں ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتے ہیں، لوگوں کی سمجھ الگ ہوتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے ایک مفہوم اس کا لیتا ہے۔ کبھی حدیثیں اللہ کے رسول سے جو منقول ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ایک کسی کو اختیار کرتا ہے، دوسرا کسی کو اختیار کرتا ہے۔ کبھی روایات کی سند کی تحقیق میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تو اس طرح سے اجتہاد کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اور حدیث میں خود فرمایا گیا اذا اجتہد المجتہد فاصاب فلہ اجران، جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر فاخطأ فلہ اجر واحد، اگر آدمی کا اجتہاد غلط ہو جائے تو ایک نیکی تو اس کو ملتی ہے، یعنی اس نے جو اجتہاد کیا ہے قرآن اور حدیث میں دماغ سوزی کر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہے اس کا تو ثواب ملے گا ہی، اور اگر اجتہاد بھی صحیح ہوگا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کی گنجائش خود شریعت میں رکھی گئی ہے۔ قرآن میں خود کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فتویٰ تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے دوسرا فیصلہ کیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے سلیمان کو مسئلہ سمجھا دیا، تو اس سے کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قدر و قیمت گھٹی نہیں، بلکہ کہا کُلًا آتیناہ حکما وعلما، دونوں کو ہم نے حکومت دی، علم دیا۔ تو یہ گنجائشیں ہیں فروعی مسائل میں، جزئی مسائل میں اختلافات کی گنجائش ہے جو صحابہ کے دور سے رہی ہے، لیکن ان چیزوں کو آپس میں بٹنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، آپس میں جدائی کا، ہماری مسجد الگ تمہاری مسجد الگ، یہ کافر وہ کافر، یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، اس کو آپس میں افتراق کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، تعصب کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے، ثبوت آپ کے پاس ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے اجتہاد کرنے کی، قرآن اور حدیث کا ترجمہ جنہیں معلوم نہیں ہے، اصول کیا ہے جنہیں معلوم نہیں ہے، انہیں آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ خود سے تحقیق کیجئے، یہ تو ظلم ہے۔ ایک آدمی کو علاج کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، اس سے کہتے ہیں اپنے علاج، آپ اپنا علاج خود کیجئے، یہ تو ظلم ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف، اس کا تو قرآن بھی حکم نہیں دیتا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اچھے ہیں ان کی اقتداء کرنے کے لیے خود قرآن میں کہا گیا، حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس کو معلوم نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کو معلوم نہیں وہ ان سے پوچھے، جس کو معلوم ہے، خود سے وہ اجتہاد نہ کرے، خود سے تحقیق نہ کرے، اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے تحقیق کرنے کے لیے، قرآن حدیث میں اجتہاد کرنے کے لیے، ڈائریکٹ اس سے مسائل اخذ کرنے کے لیے وہ صلاحیت پہلے ضروری ہے، پہلے اس صلاحیت کو پیدا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اجتہاد کرنے کی اگر ضرورت پیش آئی تو کر سکتے ہیں۔ اب جن کے پاس صلاحیت نہیں ان کو مجبور کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے، اس سے ہوتا گیا ہے اور اسی سے انتشار ہوتا ہے۔ وہ مسائل جو عوامی سطح کے نہیں ہوتے ہیں ان کو عوام کے سامنے لانا، بہت سے مسائل اختلافات کے تھے جو شروحات میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، دفن درجے میں مدارس میں علماء طلباء کے درمیان اس کو بیان کرتے ہیں، کبھی یہ چیزیں معاشرے میں انتشار کا سبب نہ بنے، اس لیے کہ وہی وہ دفن ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم معاشرے میں لائیں گے، اچھالیں گے، سوشل میڈیا پر اس کو لائیں گے، تقریروں میں اس کو بیان کریں گے، اب وہاں سے معاشرے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علماء اس کی حیثیت سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کی کیا پوزیشن ہے، وہ اس کو اسی درجے میں رکھتے ہیں، عوام کو معلوم نہیں کہ کس مسئلے کی کیا پوزیشن ہے، کون سی دلیل صحیح ہے کون سی دلیل صحیح نہیں، کہ عوام فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے بیان کریں گے تو خواہ مخواہ ان کو انتشار، ان کے ذہنوں میں ہم انتشار پیدا کریں گے، یہ تو گناہ کا باعث ہوگا اس کی وجہ سے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی غذا ہوتی ہے،
مہینوں کے اعتبار سے اس کی غذا دی جاتی ہے۔ اب وہ غذائی اس کو سوٹ کرتی ہے۔ ہم نے کہا گھر میں بریانی اچھی پکی ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں، بیچارے بچوں کو کیا محروم کریں، چھوٹے بچے کو ہم کھلا دیں گے، بدہضمی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عوام کو ان کی سطح سے بڑھ کر ہم مسائل بیان کریں گے تو اس سے بھی بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں بھی کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سطح کے مطابق آپ بات کیجئے۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اس لیے کہ عوام کی سطح کی اوپر کی بات کہیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، وہ ہمیں غلط نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے قرآن میں غلط ہے، حدیث میں غلط ہے۔ اب اس سے خواہ کا انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے مسائل پر بحث کرنا بھی صحیح نہیں ہے جس سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک علاقے میں ایک حدیث پر عمل کا سلسلہ جاری ہے، سب لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں، اب ہم زبردستی دوسری چیز آتے نہیں کہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں، اب معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم معاشرے میں انتشار پیدا کریں، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی تھی جاہلیت کے زمانے میں، وہ ابراہیمی بنیاد پر نہیں تھی، ان کا پیسہ ختم ہو گیا، ذرا سا مختصر تعمیر کیا اور جو حتیم کا علاقہ ہے اس کو چھوڑ دیا، جو ایسے علاقہ ہے وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کو ابراہیمی بنیاد پر قائم کریں، وہی صحیح ہے، اور جو جاہلیت میں تعمیر کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ذرا چھوٹا کیا گیا تھا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خطاب کر کے خاص کر کے کہا اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ کام کرتا، چونکہ ابھی نئی مسلمان ہوئے ہیں، میں کروں گا پھر ان میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو انتشار سے بچنے کے لیے آپ نے وہ کعبۃ اللہ کو ابراہیمی بنیاد پر قائم کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو یہ حدیث سے بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ بنیادی جو اصول کے جو اختلافات ہیں، اس سے قرآن حدیث میں صراحتاً تعریف ہوتی ہے، عقیدے بدلتے ہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ ایسے ہی وہ اختلافات جو صرف حسد، تعصب کی یا خواہش پرستی کی بنیاد پر ہو اور جس کی وجہ سے ملت کو بانٹ دیا جا رہا ہو، ایسے اختلاف سے روکا گیا ہے۔ ورنہ فروعی مسائل میں، جزئی مسائل میں جس میں اجتہاد کی گنجائش رہتی ہے، اس میں اختلاف کرنا اس سے نہیں روکا گیا۔ یہ تو ایک فطری چیزیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں اس کے صحابہ کے اختلافات، ائمہ کے اختلافات خیر القرون سے نقل ہوتے رہے ہیں، اس سے شریعت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال آپسی جدائی، ایسے اختلافات جس سے ملت بڑھ جائے، جس طرح کہ یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، ان سے روکا گیا ہے اور کہا اولئک لہم عذاب عظیم، جو اس طرح سے کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ملت کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، انتشار کرنے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غلط گمراہ قرار دینے کا کام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے ملت منتشر ہوتی ہے اور اتحاد ٹوٹتا ہے، طاقت کمزور ہو جاتی ہے، دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر مسلمان کی جو شان و شوکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اسے روکا گیا اور کہا کہ اس طرح کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اختلاف انتشار جو مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک۔